الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہر مسلمان کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسن سلوک کی بہترین مثال منقول ہے، ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی درزی سے قمیص یعنی قمیض لانگ شرٹ سلوائی۔ درزی آپ کے مقام و مرتبے سے نا واقف تھا، اس نے مذاق کرتے ہوئے دائیں آستین رائٹ سلیو اتنی تنگ کر دی کہ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ بمشکل داخل ہوتا، اور بائیں یعنی لیفٹ اتنی کھلی کر دی کہ اس میں سر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب قمیص پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تنگ آستین وضو میں اوپر چڑھانے کے لیے بہتر ہے اور کھلی آستین کتاب رکھنے کے لیے مناسب ہے۔ اسی دوران خلیفہ وقت کا قاصد یعنی میسنجر 10,000 درہم لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اس درزی کو کپڑوں کی سلائی دے دو۔ جب درزی نے قاصد سے آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، یہ بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیا اور قدم مبارک چومتے ہوئے معذرت کی، پھر آپ کی خدمت بابرکت میں ہی رہنے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ہمارے بزرگوں کا حسن اخلاق دیکھا۔ اگرچہ معاملہ غصہ دلانے والا تھا، مگر انتقام نہ لینے کا حسین جذبہ رکھنے والے علم و حلم کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان پہ قربان، آپ نے نہ صرف درزی کو معاف فرما دیا بلکہ اسے اجرت سے بھی نواز دیا۔ عزت و شرافت کی انتہا۔ کروڑوں شافعیوں کے امام، دوسری صدی ہجری کے عظیم تابعی بزرگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد محترم کا نام ادریس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ناصر الحدیث بھی ہے۔ آپ راتوں کو جا کر عبادت کرنے والے، دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع فرمانے والے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عزت و شرافت کی انتہا یہ ہے کہ ایک مسلمان کا خاندانی تعلق تمام مخلوقات سے افضل ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ والد محترمہ کا خواب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے
آپ کی امی جان نے خواب دیکھا کہ مشتری سیارہ جوپیٹر میرے بدن سے جدا ہو کر مصر میں گرا، پھر وہاں سے ہر شہر میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بیان کیا کہ آپ سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس سے خاص طور پر مصر کے لوگ فیض پائیں گے اور پھر ان سے دوسرے شہر والے۔ ولادت با سعادت کروڑوں حنفیوں کے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی عین وفات شریف کے دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری کو فلسطین میں غزہ یا اسقلان کے مقام میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک جب 2 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی امی جان آپ کو لے کر مکہ پاک حاضر ہو گئیں۔ مکہ پاک میں ہی آپ نے پرورش پائی اور علم دین حاصل کیا۔ اشعار کی تلاش چھوڑ کر طلب علم دین۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چھوٹی عمر میں اشعار تلاش کر کر کے لکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میں مکہ پاک میں یا مکے کی ایک سمت میں جا رہا تھا کہ میں نے کسی پکارنے والے کو سنا، اے محمد بن ادریس تم علم حاصل کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، مگر پھر میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ٹکڑوں پر علم کی باتیں لکھ کر مٹکے کلے پاٹ میں ڈال دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ میں یتیم تھا اور میری والدہ محترمہ کے پاس تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شوق علم دین۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، ماں کے پاس معلم یعنی ٹیچر کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، البتہ معلم اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان کے جانے کے بعد میں مدرسے کی نگرانی کیا کروں۔ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تو مسجد جانے لگا اور علماء کرام کے پاس بیٹھ کر حدیث اور دینی مسائل یاد کرنا شروع کر دیے۔ مکہ پاک میں ہمارا گھر وادی خیف میں تھا۔ میں کوئی چمکدار ہڈی دیکھتا تو اس پر حدیث اور مسئلہ لکھ لیتا تھا۔ جب وہ ہڈی بھر جاتی تو میں اسے ایک پرانے گڑھے میں ڈال دیتا۔ اللہ پاک نے آپ پر علم کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو فتویٰ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ابو عبداللہ تم فتویٰ دیا کرو، بخدا تمہارے فتویٰ دینے کا وقت آ چکا ہے۔ حالانکہ اس وقت امام شافعی رحمت اللہ علیہ 15 سال کے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام شافعی کی فضیلت بزبان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کو گالی نہ دو، بے شک ان کا عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ امام ابو بکر حسین بن احمد بہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے، یہاں جس عالم کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہی بات امام احمد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 سال سے دعا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 6 افراد ایسے ہیں جن کے لیے میں سحری میں دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال سے نماز کے بعد خاص طور پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور حضرت ابو بکر بن خلاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔
ایوب بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گمان نہیں کرتا کہ میں امام شافعی کے بعد ان جیسا کوئی اور دیکھوں۔ مامون الرشید کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر طرح سے امتحان لیا مگر میں نے انہیں ہر امتحان میں کامیاب ہی پایا۔ عالم مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا کے ساتھ مکہ پاک سے یمن تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو پہل حضرت مسلم بن خالد زنجی اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہما سے پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے سے پہلے ان کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک 10 سال کی عمر میں حفظ کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 12 سال ہوئی تو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ انہیں موطا سناؤں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سمجھ کر فرمایا کسی کو تلاش کرو جو تمہارے لیے پڑھے۔ میں نے عرض کی حضور اگر آپ کو میرا پڑھنا اچھا لگے تو مجھ ہی سے سن لیجئے ورنہ میں کسی پڑھنے والے کو لے آؤں گا۔ فرمایا پڑھو۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا رہا حتیٰ کہ کتاب السیر تک پہنچ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹا اسے سنبھال لو اور اب علم فقہ حاصل کرو اور اسی میں لگے رہو۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں 100 یعنی 100 یا اس سے کچھ زیادہ مجتہدین ہوئے ہیں۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات اور رموز کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اور اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو، بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور حدیثوں پر اس کی نظر ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق اور فقہ شافعی کے بانی ہیں۔ آپ کے مقلدوں کو شوافع کہتے ہیں۔ دنیا میں احناف کے بعد سب سے زیادہ تعداد شوافع کی ہے۔ اللہ کریم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ صحیح العقیدہ حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ ان کا آپس میں کوئی تعصب ریکسم نہیں، اور تعصب ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ جب چاروں ائمہ مجتہدین میں تعصب نہ تھا تو ان کے ماننے والے کیسے تعصب کریں گے؟ لہذا دنیا میں جہاں کہیں بھی شافعی، مالکی یا حنبلی خوش عقیدہ ہوں وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چاروں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے فیضان سے نوازے۔ مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو یا شافعی، مت تعصب رکھنا اور کرنا نہ ان سے دشمنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام مالک کا امام شافعی کو تحفہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ پاک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے دیکھے جو آپ کو بطور ہدیہ یعنی گفٹ پیش کیے گئے تھے۔ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ چنانچہ میں نے عرض کی یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی ایک گھوڑا اپنے لیے تو رکھ لیجئے۔ فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کا روضہ انور ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے میں ننگے پاؤں رہنا عاشقوں کا طریقہ ہے۔ اے عاشقان رسول، عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ
جنہیں عالم مدینہ کہا جاتا تھا، مدینہ پاک میں ننگے پاؤں رہتے تھے۔ ایک تو وہ بابرکت زمانہ تھا، اور ایک آج کا دور ہے کہ بعض نادان لوگ مدینہ پاک میں ننگے پاؤں رہنے کے معاملے میں شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ بات جو شریعت و دین سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہے، اور جائز کام پر مسلمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا سخت گناہ کا کام ہے۔ ہماری آنکھیں اپنے بزرگوں پر بند ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں کسی بھی شیطانی وسوسے ڈالنے والے کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ سخی کے 3 حروف کی نسبت سے سخاوت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 3 واقعات۔ نمبر 1، 1000 سونے کے سکے بانٹ دیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے حکم سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 1000 دینار دیے گئے تو آپ نے قبول فرما لیے۔ خلیفہ نے اپنے خادم سراج سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ خادم پیچھے چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ گھر واپس آتے ہوئے مٹھی بھر بھر کر وہ دینار لٹاتے رہے، حتیٰ کہ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو صرف 1 مٹھی دینار باقی تھے۔ وہ بھی آپ نے اپنے خادم کو دیتے ہوئے فرمایا، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سراج نے آنکھوں دیکھا حال ہارون رشید کو بتایا تو اس نے کہا، اسی وجہ سے ان کا دل بے نیاز اور پیٹھ مضبوط ہے۔ نمبر 2، 50,000 دینار۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہر سما آئے اور خلیفہ ہارون رشید کا سلام پہنچا کر کہا، خلیفہ نے آپ کو 50,000 دینار دینے کا کہا ہے۔ چنانچہ وہ مال آپ تک پہنچا دیا گیا۔ آپ نے حجام یعنی باربر کو بلایا اور اس نے آپ کے بال تراشے تو آپ نے اسے 50 دینار دے دیے۔ پھر کپڑوں کے ٹکڑوں میں دیناروں کی پوٹلیاں اسمال بیگز بنائیں اور جتنے قرشی وہاں موجود تھے اور جو مکہ مکرمہ میں تھے ان میں تقسیم فرما دیے، حتیٰ کہ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کے پاس 100 دینار سے بھی کم رہ گئے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سخاوت بڑی عمدہ عادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر اچھی نیت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضا الہی کے لیے راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال پر آخرت میں اجر و ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ سخی دل شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ تنگ ہاتھ رکھنے والا کنجوس آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت شرعی کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سوال اگرچہ کم قیمت ہی ہو دوسرے کی نظر میں اپنی عزت کم کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہ صرف سخی تھے بلکہ اللہ پاک پر توکل کرنے والے بامروت و حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کی مبارک انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، کفا باللہ ثقۃ لمحمد ابن ادریس، یعنی محمد بن ادریس کے لیے اللہ پاک پر اعتماد کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ابو ثور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے سخی دل ہونے کے سبب بہت کم ہی اپنے پاس کچھ بچاتے تھے۔ امام مزنی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ عید کی رات ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ ہم آپ کے دروازے پر پہنچے تو ایک غلام آیا اور آپ سے کہا، میرے آقا نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیسوں کی تھیلی آپ کے لیے دی ہے۔ آپ نے وہ تھیلی لے کر اپنی آستین میں رکھ لی۔ اتنے میں آپ کے ایک شاگرد نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے وہ تھیلی
اس کے حوالے کر دی اور خود خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شادی کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا مہر کتنا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی 30 دینار۔ فرمایا ادا کتنا کیا ہے؟ عرض کی 6 دینار۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور میری طرف ایک تھیلی بھجوائی جس میں 24 دینار تھے۔ 2 کاموں میں دلچسپی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ نمبر 1 تیر اندازی اور نمبر 2 علم حاصل کرنا۔ میں نے تیر اندازی میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ 10 تیر چلاتا تو 10 کے 10 نشانے پر لگتے۔ راوی کہتے ہیں کہ علم کے حوالے سے آپ خاموش رہے تو میں نے عرض کی اللہ پاک کی قسم علم میں تو آپ اپنی تیر اندازی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کے رخسار یعنی چیک مبارک ہلکے پھلکے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک ایک مٹھی تھی۔ جب داڑھی شریف پر ہاتھ رکھتے تو ایک مشت یعنی 1 فسٹ سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ داڑھی مبارک پر مہندی لگاتے اور خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ مسجد حرام میں دینی مسائل بیان کرنے کا دینی حلقہ۔ اے عاشقان اولیاء، مکہ پاک مسجد حرام میں فتوے کا حلقہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ ان کے بعد عظیم تابعی بزرگ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ حلقہ لگاتے تھے۔ پھر حضرت عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے لگے۔ ان کے بعد یہ حلقہ حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد یعنی حوالے ہوا۔ پھر اس منصب پر حضرت سعید بن سالم قداح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، جبکہ آپ اس وقت نوجوان تھے۔ عافیت کا سوال کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے اور یہ دعا کرتے اے اللہ پاک اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے۔ تو شہر کے اطراف سے حضرت ادریس بن یحییٰ معافری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک خط بھیجا، اے ابو عبداللہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع کرتے ہوئے عرض کیا میں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر آپ یوں دعا کیا کرتے اللہم اجعل خیرتی فیما احب، یعنی اے اللہ پاک میری بھلائی ان امور میں رکھ دے جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ استاد بھی شاگرد کی طرف بھیجتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم اور چچا جان سے سنا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر اور خواب کی تعبیر کے متعلق کوئی بات پوچھی جاتی تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے یہ بات ان سے پوچھو۔ امام شافعی امام محمد کی خدمت میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فقہ حنفی کے عظیم امام اعظم کے شاگرد رشید امام محمد بن حسین شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ جب امام شافعی عراق تشریف لائے تو امام اعظم کے قابل ترین شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف ہو چکا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ والدہ محترمہ سے نکاح کر لیا تھا اور امام شافعی ہی کو اپنا تمام مال اور کتب خانہ لائبریری دے دیا تھا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقیہ و مجتہد ہونے کا سب سے بڑا اور حقیقی سبب یہی ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص علم فقہ حاصل کرنا چاہے اسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ و اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کا دامن تھام لینا چاہیے، کیونکہ حقائق ان پر منکشف گر یعنی کھول دیے گئے ہیں، اور معانی مفاہیم تک رسائی ان کے لیے سہل یعنی آسان بنا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میں ہرگز فقیہ یعنی عالم نہ ہوتا اگر میں محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نہ تھام لیتا اور ان کی کتابیں میرے پاس نہ ہوتی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بختی اونٹ کے بوجھ برابر علم حاصل کیا، اور وہ سب میں نے بذات خود سنا ہے۔ ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فقہ میں مجھ پر سب سے بڑھ کر جس شخص کا احسان یعنی فیور ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بندہ موٹا کیوں ہوتا ہے؟ فرمانے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی بھی موٹا شخص کامیاب نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عقل مند آدمی میں دو میں سے ایک عادت ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ اپنی آخرت کے لیے غمگین رہتا ہے، یا پھر اپنی دنیا کے لیے، اور غم کے ساتھ چربی کبھی نہیں چڑھتی۔ لہذا جب بندہ دونوں غموں سے خالی ہے تو پھر وہ جانوروں کی صف میں چلا گیا اور چربی چڑھنے لگی۔ بہت کھانے پینے سے پرہیز کرنا کہ بسیار خوری میں نقصان بڑا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام شافعی کی امام اعظم سے عقیدت و محبت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں اور ان کی قبر کے قریب آ کر اپنی ضرورت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں تو میری ضرورت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایک مستند روایت یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے نزدیک ادا کی تو اس میں قنوت نہیں کیا، جبکہ شوافع کے یہاں قنوت نماز فجر میں پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ کیا کیا؟ آپ نے فجر میں قنوت نہیں کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ صاحب قبر کا ادب و احترام ہے نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزارات اولیاء کی برکتیں۔ اے عاشقان اولیاء، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے مزارات شریف پر حاضری دینا اللہ کے نیک بندوں کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ بلا وجہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے سے منع کرتے ہیں وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انہیں چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خود بھی مزارات مبارکہ پر حاضری دیں اور عاشقان رسول کو بھی حاضری سے نہ روکیں۔ البتہ اگر مزار شریف کے اطراف میں کوئی غیر شرعی معاملہ ہو یا بے پردگی وغیرہ ہو تو اس کو دل میں ضرور برا جانیے، مگر اس وجہ سے اپنے آپ کو حاضری سے محروم کر لینا سخت نادانی ہے۔ ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ بندہ اپنی ناک ہی کاٹ ڈالے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر لوگوں نے اتفاق کیا۔
پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، جبکہ انہوں نے 6 افراد کی شورا بنائی کہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے، تو شورا نے خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں بڑی بے چینی تھی، اور انہوں نے آسمان کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی کو نہ پایا، تو آپ ہی کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امت محبوب کے لیے دعائیں۔ حضرت حسن کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ آپ تقریباً 1/3 رات نماز پڑھتے تھے، اور میں نے انہیں 50 سے زیادہ آیات پڑھتے نہیں دیکھا۔ اگر زیادہ پڑھ لیتے تو 100 پڑھ لیتے، اور کسی بھی آیت رحمت پر پہنچتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے، اور جب بھی کوئی عذاب کے تذکرے والی آیت پڑھتے تو اس سے پناہ مانگتے، پھر اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس سے نجات مانگتے تھے۔ خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ بڑی پیاری آواز میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ تو آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جسم شریف کے جوڑ کپ کپانے لگے، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ پاک، میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ پاک، تیری پہچان رکھنے والوں کے دل تیرے لیے جھک گئے، اور تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی گردنیں تیری ہیبت کے سامنے جھک گئیں۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ پر اپنا فضل و کرم عطا فرما، اور مجھے اپنے پردہ بخشش میں چھپا لے، اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف، اللہ میری مقبول معذرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبادات و نیک عادات۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، 1/3 علم کے لیے، 1/3 عبادت کے لیے، اور 1/3 آرام کے لیے۔ آپ رمضان مبارک میں 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، اور سب نماز میں ختم کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کی کبھی سچی یا جھوٹی قسم نہیں کھائی، اور میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے عاشقان امام شافعی، کاش ہمیں بھی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنے سننے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ کاش ہم بھی خوف خدا میں روئیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں سر جھکائیں، 5 نمازیں با جماعت پابندی سے ادا کریں۔ کاش امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری زبان سے بھی کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض تاجر
گاہک پھنسانے کے لیے اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم تک اٹھانے میں لحاظ نہیں کرتے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ یعنی بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹی قسم مال بکوا دیتی اور برکت ختم کر دیتی ہے۔ بات بات پر قسم کھانے والا اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، پھر لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، اگرچہ وہ بات میں سچا ہی کیوں نہ ہو۔ 72 نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ نیز عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ روزی میں برکت کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں برکت کا ذہن بنے گا اور گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔